السلام علیکم ورحمۃ اللہ وعلیکم وبرکاتہ۔ السلام۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی، رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر، آمین یا رب العالمین۔ اور طاقت، ہتھیار، فخر، غرور اور اس سب کا مقابلہ ایک شہر کے ساتھ، مکہ کے عام لوگوں کے ساتھ تھا۔ ڈر تھا کہ صرف ان پر جو اللہ تعالیٰ کے گھر پر آیا تھا، جو قافلہ۔ تو آج کی صورت ہمیں بتاتی ہے کہ طاقت وہاں نہیں ہوتی جہاں لشکر ہو، طاقت وہاں ہوتی ہے جہاں اللہ ساتھ ہو۔ تو طاقت یا ہتھیار یا اسلحہ کوئی کام نہیں دیتا، اللہ تعالیٰ کی مدد اگر آ جائے تو یہ سب چیزیں بے معنی ہو جاتی ہیں۔ تو آج ہم انشاءاللہ سورہ فیل کو دیکھیں گے۔ سورہ فیل کی پہلی دو آیات کو انشاءاللہ ہم گرامیٹیکلی انالائز کریں گے اور سورت کی شان نزول پر بھی بات کریں گے انشاءاللہ۔ تو سب سے پہلے ہم سورہ مبارکہ کی تلاوت سن لیتے ہیں، اس کے بعد شان نزول اور پھر ترکیب کریں گے انشاءاللہ۔ جی گلناز جی، آپ تلاوت کر دیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل صدق الله العظيم۔ صدق اللہ العظیم۔ جی سبیحہ جی، آپ اس سورہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ظالموں کو آخرت میں ہی نہیں بلکہ کچھ لوگوں کو دنیا میں بھی سزا دیتا ہے، جس کی مثال سورۃ الفیل میں بیان کی گئی ہے۔ نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت سے 50 دن پہلے کا واقعہ ہے کہ حبشہ کے حکمران ابرہہ نے 60,000 کے لشکر کے ساتھ مکہ معظمہ کی طرف پیش قدمی کی۔ اس کے لشکر میں 10-12 ہاتھی بھی تھے۔ ابرہہ خود محمود نامی دیو ہکل ہاتھی پر سوار تھا۔ عربوں نے اس سے پہلے ہاتھی نہیں دیکھے تھے، اس لیے عرب اس واقعے کو اصحاب الفیل کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ اہل تاریخ نے مکہ پر ابرہہ کی جارحیت کا سبب یہ بیان کیا ہے کہ اس نے یمن کے دارالحکومت صنعاء میں ایک عالیشان کلیسا تیار کروایا اور لوگوں میں اعلان کیا کہ وہ بیت اللہ کی بجائے کلیسا کی زیارت اور حج کیا کریں، لیکن لوگ کلیسا کی طرف متوجہ نہ ہوئے۔ ابرہہ کی مہم جاری تھی کہ کسی آدمی نے کلیسا میں غلاظت پھینک دی۔ بعض کا خیال ہے کہ غلاظت کی بجائے کسی نے کلیسا کو آگ لگا دی۔ ابرہہ اس حرکت پر طیش میں آیا، جس کی وجہ سے اس نے بیت اللہ کو شہید کرنے کا فیصلہ کیا اور 60,000 کا لشکر لے کر مکہ معظمہ کی طرف بڑھا۔ راستے میں کچھ قبائل نے اسے روکنے کی کوشش کی، لیکن ابرہہ کے لشکر کا مقابلہ نہ کر سکے۔ کچھ قبائل نے اپنے بتوں کی حفاظت کی خاطر ابرہہ کی حمایت کی۔ ابرہہ کا لشکر منا اور مزدلفہ کے درمیان پہنچ گیا، جسے وادی محصر کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ حکم ہے کہ جب حجاج کرام اس وادی سے گزریں تو انہیں تیز روی سے گزر جانا چاہیے، اور یہ ترمذی میں یہ روایت ہے۔ ابرہہ کی فوج کو دیکھ کر قریش کے لوگوں نے مکہ خالی کر دیا اور پہاڑوں میں روپوش ہو گئے۔ مکہ سے نکلتے وقت قریش کے لوگوں نے بتوں کی بجائے اللہ تعالیٰ سے اخلاص کے ساتھ بیت اللہ کی حفاظت کے لیے دعا کی۔ دعا کرنے والوں میں سردار عبد المطلب بھی شامل تھے۔ اسی دوران ابرہہ کی فوج نے سردار عبد المطلب کے 200 اونٹ پکڑ لیے۔ سردار عبد المطلب کو اپنے اونٹوں کا پتہ چلا تو وہ ابرہہ کے پاس گئے۔ ابرہہ ان کی شخصیت سے بہت متاثر ہوا۔ اس نے آگے بڑھ کر پوچھا کہ آپ کس لیے تشریف لائے ہیں؟ سردار عبد المطلب نے اپنے اونٹوں کی واپسی کا مطالبہ کیا، جس پر اس نے تعجب کا اظہار کرتے ہوئے کہا، میرا خیال تھا کہ آپ بیت اللہ کے تحفظ کی درخواست کریں گے، لیکن آپ اپنے اونٹوں کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ اس پر سردار عبد المطلب نے فرمایا، اونٹ میرے ہیں، اس لیے میں ان کی واپسی کا مطالبہ کرتا ہوں۔ کعبہ اللہ کا گھر ہے، وہ اس کی حفاظت خود کرے گا۔
इब्राह ने मुतकब्बराना अंदाज में मुस्कुराते हुए कहा, आप अपने ऊंट वापस ले जाएं, कल देखूंगा कि मेरे मुकाबले में कौन आता है। अगले दिन उसने फौज को बैतुल्लाह की तरफ पेशकदमी का हुक्म दिया। अभी फौज हरकत में आई ही थी कि अल्लाह ताला ने छोटे छोटे परिंदों के झुंड भेजे, जिन्होंने अपने चोंचों और परों में छोटी छोटी कंकरियां थामी हुई थी। देखते ही देखते उन्होंने इब्राह और उसके लश्कर पर कंकरियां फेंकना शुरू कर दी। जिस फौजी पर कंकरी पड़ती वो खुजली करता और उसके जिस्म से खून बहने लगता, यहाँ तक कि उसके जिस्म के लोथड़े गिरने शुरू हो जाते। इस हालत में लश्कर के लोग एक दूसरे को रौंदते हुए भाग खड़े हुए और इब्राह भी यमन की सरहद के करीब जाकर जिल्लत की मौत मरा। बिल्कुल, माशाल्लाह बारिकल्लाह, बहुत अच्छे से आपने बताया। और जैसे ये जुमला जो वहाँ मक्का के लोगों ने उस वक़्त कहा कि ये अल्लाह का घर है और वो ही इसकी हिफाजत करेंगे, और अब्दुल मुत्तलिब ने भी यही बात कही कि अल्लाह का घर है और उसे बचाएगा भी वही, हम कुछ नहीं कर सकते। यानी कि अपने आप को अल्लाह पर उन्होंने तवक्कुल कर दिया था। ठीक है, तो अल्लाह ताला की हिफाजत, यानी कि उनको लग रहा था कि ये इतनी बड़ी फौज है कि हम इनका मुकाबला नहीं कर सकते, तो उस वक्त उन्होंने लड़ाई की बजाय मामला अल्लाह के स्पुर्द कर दिया था। तो माशाल्लाह बहुत अच्छे से आपने सारे पॉइंट्स बता दिए। तो अब हम इंशाल्लाह चलते हैं तरकीब की तरफ। आयत नंबर 1 की तरकीब करते हैं सबसे पहले। और कौन पार्टिसिपेट करना चाहता है सबसे पहले? हमारे साथ हैं जी, नजमा। नजमा जी, आप करेंगी? नजमा इकबाल, आप करना चाहेंगी तरकीब? अस्सलाम वालेकुम। कोशिश करती हूँ मैं। वालेकुम। जी जी, जरूर कोशिश करें, कोई बात नहीं। कुछ भी हो जाएगा तो हम साथ ही हैं, तो आप कोशिश करें। एक मिनट, मुझे सूरत निकाल लेने दे। जी जी, जरूर। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अलम तरा, आ हरफ है, लम जो आज़म में से है। शाबाश। ठीक है, मैं ठीक पढ़ रही हूँ। जी जी, बिल्कुल ठीक पढ़ रही हैं। जाजमा हरफ है, तरा क्या है आगे? तरा, रा हमजा या इसका रूट है। ठीक है। और ये फेल मुजारे है, ठीक है, फेल मुजारे है। रा हमजा या इसके हरूफ मादा है। और ये जो है वो गैर सही फेल है। ठीक है, गैर सही फेल में इसमें हमजा भी आ रहा है इसके हरूफ मादा में, और या भी आ रहा है, और या लाम कलीमा की जगह पर। और ये मौतलुल यानी कि लाम या नाकिस भी इसको कहा जाता है। ठीक है, तो अगर आपने ये एडवांस के कवायद पढ़े हैं तो वेल एंड गुड, अगर नहीं पढ़े तो कोई बात नहीं, ये आप इंशाल्लाह पढ़ लेंगी साथ साथ, तो फिर यहाँ पर आ जाएंगे। ठीक है, तो अब ये या कहाँ गया है? लम की वजह से आगे आने वाला फील मुजारे मजसूम हो जाना था। ठीक है, जी, तो वो या हमारे पहले से साकिन थी। जब कोई हरफ पहले से साकिन होता है तो जब उसको मजीद साकिन किया जाता है तो वो गिर जाता है, यानी कि हजफ हो जाता है। तो या यहाँ से हजफ हो गई। ये तारा या था यहाँ पर, तारा यू था, सॉरी, या मुजारे में आखिरी हरफ पर पेश आती है। ठीक है, तो जी, वो जो या थी कैफा, वो हजफ हो गई। हम्म। कैफा हरफ, इसमें कैफा इसम है, इसमें ठीक इस्तफाम। है, हाँ जी, शाबाश। और हम्म। ये माजी का है। नहीं, बस ये अस्मा इस्तिफाम है ना, तो इसम है, बस इसम है। तो इसम तो इसम ठीक है, होता है, वो तो उसमें तो माजी मुजारे नहीं होता। ठीक है, आप ठीक इतने है। ही हिस्से को पहले जोड़ दे, तो फिर इंशाल्लाह अगला हिस्सा जो है वो कोई और करेगा। आज आयत थोड़ी करेंगे तो हम इसे सबको पार्टिसिपेट करने का मौका देंगे। तरा फेल, फाइल इसका क्या होगा, और कईफा को क्या बनाएंगे? इसका फाइल तरा रा, रा, मुजारे का हाजिर का सीगा है ना। जी, ता लगी हुई है। तो हाँ, तो फाइल क्या होगा?
राआ फाइल इसका होगा अंता, ठीक है। अंता इसका फाइल, हाजिर का सीगा है ना आप, जी तर्जुमा क्या आएगा आप, हाजिर का सीगा। तरा फील मुजारे, और अंता फाइल, और कैफा को हम क्या बनाएंगे वो भी इंशाल्लाह आगे देखते हैं। ठीक है, तो इतना ही काफी है। अब आगे जो है वो कौन इसको करेगा? नायाब, आपका हैंड रेस है, आप करेंगी? जी। कैफा से आप करें स्टार्ट जी। कैफा हरफे अस्मा इस्तिफाम। शाबाश। फाला, फाला है फेल, और इसमें हम्म फाइल है हुआ की। तो हम्म ये फेल, फेल अच्छा, या कैसे जब बने? भी जब भी आपके पास फेल का पहला या चौथा सीगा आ जाए, ठीक है, और उसके बाद जी आगे आपको कोई मरफू इसम नजर आ रहा हो, जी जी तो जी फाइल आगे होगा। ठीक है, आगे देखें जी रब्बू का। जी जी। रब्बू का, रब्बू का फाइल है। ठीक है, मुरक्कब इजाफी और होकर ये रब्बू। और ये मुरक्कब इजाफी है। शाबाश, ये आगे फाइल बनेगा। ये फाइल है हम्म जी, ठीक है। ठीक है। आगे आगे बी असहाबी, ये बा हरफे जरा आ रहा है। और शाबाश। असहाबी ये मुजाफ भी बन रहा है। हम्म और ठीक है, फील मुदाफी ये, बन रहा है। और हम्म और आगे इसका मुजाफ है, और ये इस मजरूर भी है बा हरफे जर की वजह से। बिल्कुल बिल्कुल ठीक। असहाबिल फील मुरक्कब इजाफी होकर बाजारा के लिए मजरूर हो गया। ठीक है, मजरूर। जी बाजारा अपने मजरूर के साथ मिलकर, यानी कि बी असहाबिल फील, ये पूरे का पूरा अब ये क्या बन जाएगा? ये मुतालिक बन जाएगा फाआला फील का। फेल के ठीक है, लिए। जी फील जी का मुतालिक बन जाए, बिल्कुल। तो फाआला फील, जी। फाइल कहाँ है इसका? फाइल रब्बू का। रब्बू का, और अपने मुतालिक के साथ मिलकर ये अब क्या बन गया? जुमला फेलिया। जुमला फेलिया बन गया। ठीक है, जुमला फेलिया बन गया। जी अच्छा, कैफा के बारे में मैं थोड़ा सा आपको बताती चलूं कि हमने अस्माए इस्तिफाम पढ़े थे। तो राफिया जी, आप मुझे बताएंगी कि कितने अस्माए इस्तिफाम पढ़े थे और कितने हरूफे इस्तिफाम पढ़े थे? पहले हम इनको डिस्कस करते हैं, फिर कैफा को थोड़ा सा देखेंगे ये और फिर आगे चलेंगे। ये हरफे जो थे वो दो थे मेरे ख्याल, एक तो हमजा और एक खल। ठीक है, एक आ ये था और एक हल था। ठीक है, जी अस्माए जी। इस्तिफाम कितने और थे? ये थे काफी सारे हैं, ये इनका नाम तो नहीं याद, कैफा है। चले, जितने जितने और आते हैं वो बता दें, बाकी सब मिलकर बता दें, कोई बात नहीं, मिलकर बता दें। जितने ये आपको 9 आते थे। हैं आप बता दें। 9 थे, ठीक है, आ, चले सभी आप नौ पे बता दें अगर आपको याद है। जी, एक इसमें से मन है, और फिर कम, हम्म ऐना, कैफा, मता, मा, माजा, अयुन, हम्म मा हाजा, अन्ना, और फिर अयाना भी आ जाता है, अयाना यस शाबाश अलूना। शाबाश, ये 9 थे। ठीक है, 9 हमने पढ़े थे। जी तो जो अस्माए इस्तिफाम होते हैं वो जुमले में कुछ ना कुछ बनते हैं, यानी कि तरकीब में उनको कुछ ना कुछ बनाया जाता है। जबकि जो हरफे इस्तिफाम होते हैं उनको तरकीब में कुछ नहीं बनाया जाता। ठीक है, तो कैफा के बारे में, कैफा का मतलब होता है कैसा, हाउ। ठीक है, जैसे हम कहते हैं कैफा हालुका, जब अरबी कोई बोले तो, जैसे हम सऊदीया जाएं तो वहां पर पूछा जाता है कैफा हालुका, यानी कि आपका हाल कैसा है। तो कैसा, ये तर्जुमा इसका होता है, कैसे, कैसा, वो उर्दू के हिसाब से जो भी फिट बैठ रहा हो। तो ये जो है, ये ताज्जुब के लिए भी आता है, ये वजाहत या दरियाफ्त करने के लिए भी आता है, यानी कि किसी का हाल दरियाफ्त करने के लिए भी आता है। ये आम तौर पर इसको हाल तस्वुर किया जाता है, इसको हाल भी बनाया जा सकता है, क्योंकि ये अस्मा इस्तिफाम है, ये तरकीब में कुछ ना कुछ बनेंगे। ठीक है, तो ये जैसे हम कहते हैं हाल दरियाफ्त करने के लिए कैफा हालुका, क्या आप कैसे हैं। ठीक है, तो ये ज्यादातर हाल के लिए भी आता है, और इसमें ताज्जुब कभी कभी भी आपको इसका मफहूम नजर आएगा कि कैसे आप ये कर सकते हो। ठीक है, यानी कि इस बात में ताज्जुब करने के लिए भी ये इस्तेमाल होता है। यहाँ पर जो है ये एज अ हाल आया हुआ है कि अब आपने क्या, आपने देखा, अब क्या देखा। ठीक है, असहाबे फील का हाल। तो कैफा को हम यहाँ पर जो तरकीब में बनाएंगे वो हाल बनाएंगे। हाल भी बना सकती हैं, मफूल बिही मुकद्दम भी बना सकती हैं, और किसका? ये फाला के अंदर जो है ना जमीर, उसका। ठीक है, तो कैफा
کو آپ حال بنائیں اور آگے فعلا فیل، ربو کا اس کا فائل اور بی اصحاب الفیل یہ متعلق ہو جائے گا. یوں یہ جملہ فعلیہ ہو کر یہ ترا فعل کا مفعول بن جائے گا. اور اس سے پہلے ہم نے جب کو ایڈوانس کا یا بیسک کا کیا تھا تو کورس ہم نے اس میں دیکھا تھا کہ مفعول مفرد بھی ہو سکتا ہے، مرکب بھی ہو سکتا ہے. مرکب میں مرکب ناقصہ بھی ہو سکتے ہیں، یعنی کہ مرکب اشاری، مرکب جو ہے وہ اضافی، اور مرکب توصیفی، ٹھیک ہے، مرکب عطفی، اور جملہ بھی ہو سکتا ہے، یعنی کہ مرکب تام بھی ہو سکتے ہیں. جملہ اسمیہ بھی ہو سکتا ہے، جملہ فعلیہ بھی ہو سکتا ہے. تو یہ جو پورا جملہ آگے آ رہا ہے یہ اس کا حال ہے، ترا کا، سوری، ترا کا مفعول ہے. ٹھیک ہے، تو ترا فعل اپنے مفعول کے ساتھ مل کر یہ اب جملہ فعلیہ ہو گیا. اچھا، لم کے بارے میں کون مجھے بتائے گا کہ لم کیا کرتا ہے؟ ایک تو مضارع کو مجزوم کرتا ہے، ترجمے میں کیا فرق ڈالتا ہے؟ یہ ترجمے کو مضارع کو نا ماضی میں لے جاتا ہے. ماضی میں ترجمہ کرتا ہے. ماضی میں ترجمہ لے جاتا ہے، بالکل. اچھا، ترکیب سمجھ آ گئی کیسے ہم نے کیا اس کو؟ نہیں میم، مجھے نا تھوڑا سا یہ بتائیں، جو کیفہ ہے نا، کیفہ جی جی اسم جی. استفہام، اسم ہوں استفہام جو ہے نا، یہ آپ نے کہا کہ فعل، فاعل اور متعلق مل کر یہ تو جملہ فعلیہ ہوں ہو گیا. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. اب جملہ ہوں فعلیہ کا جو طرف فعل ہے نا، اب ہوں یہ دو فعل آ یہ، گئے نا، تو اس کے درمیان، ہاں، یہ جو اس کے کیفہ درمیان میں ہے نا، کیفہ. یہ حال مقدم ہے. حال مقدم ہے، کن کا حال؟ یعنی کہ یہ آپ کو حال بتایا جا رہا ہے کن کا. دیکھیں آپ نے یعنی کہ آپ کے رب نے کیا سلوک کیا ہاتھی والوں سے، یعنی کہ ہاتھی والوں کے ساتھ کیسا سلوک کیا. یہ جو کیسا کا مفہوم آ رہا ہے نا، یہ آپ اس کو کہہ سکتے ہیں کیفہ اسم استفہام ہے، یہ حال مقدم ہو گیا ہے. کس کا حال؟ یہ اصحاب فیل کا حال ہے. ٹھیک ہے، ٹھیک یہ ان کے ٹھیک حال جی، کے یہ بارے میں حال ہو یہاں پر کر، بتایا جا جی رہا ہے. یہ یہ حال اتنا کے پارٹ بارے میں پورا ہو کر، ٹھیک یہ طرح ٹھیک، کے جملہ مفعول بن فعلیہ جائے یہ گا، طرف فعل کا، یہ طرف فعل کا پھر یہ مفعول بن جائے گا. مفعول یہ بن جائے مشکل ہے، اتنا ٹھیک ہے. پورا. ٹھیک ہے، یہ ساری جو بات ہے، یہ پورا ایک جملہ جو ہے یہ طرح فعل کا جی، مفعول بن جائے گا. مقدم ہو سکتا ہے نا، جزاک پہلے آ سکتا ہے، مفعول بھی مقدم ہو جاتا ہے، حال بھی مقدم ہو سکتا ہے. تو کیفا کو آپ مفعول بھی بنا سکتی ہیں اور آپ اس کو حال بھی بنا سکتی ہیں، لیکن آپ بس انڈرسٹینڈنگ کے لیے اس کو سمجھ لیں کہ یہ حال بیان کرنے کے لیے یہاں پر آیا ہوا ہے. میں ٹھیک ہے، علم ترا کے بارے میں کچھ کہنا چاہتی ہوں. جی ضرور کہیں. قرآن مجید کے کئی مقامات پر علم ترا کے الفاظ علم تعلم کے معنی میں استعمال ہوئے ہیں، جس کی واضح دلیل یہ ہے کہ قرآن مجید کے ایک مقام پر انسان کو مخاطب کرتے ہوئے اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں، کیا انسان دیکھتا نہیں ہے کہ ہم نے اسے نطفہ سے پیدا کیا اور پھر وہ واضح طور پر جھگڑالو بن جاتا ہے. یہ سورہ یاسین کی آیت نمبر 77 ہے. اب ہم دیکھیں کہ کون سا ایسا انسان ہے جو نطفہ سے پیدا ہوتے ہوئے خود کو دیکھتا ہے. یہاں علم ترا کا معنی علم تعلم ہے. یہاں تمام عربوں بالخصوص اہل مکہ کو مخاطب کیا گیا ہے کہ کیا وہ یہ نہیں جانتے کہ آپ کے رب نے اصحاب الفیل کے ساتھ کیا سلوک کیا. یہاں یہ بتانا مقصود ہے کہ بھی تھوڑے عرصے پہلے کی بات ہے کہ تمہارے سامنے ابرہہ اور اس کے لشکر کو اس لیے تہس نہس کیا گیا ہے کہ وہ اللہ کے گھر کو مٹانے کے لیے آیا تھا. لہٰذا تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ جو رب اپنے گھر کے تحفظ کے لیے ابرہہ اور اس کے ساتھیوں کو تہس نہس کر سکتا ہے، کیا وہ اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور دین کی مدد نہیں کرے گا؟ گویا کہ ایک طرف اہل مکہ کو متنبہ کیا گیا اور دوسری طرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے صحاب کو تسلی دی گئی ہے کہ فکر نہ کریں، ان قریب یہ لوگ ہلاک ہو جائیں گے. اور اس زمانے میں ابھی سینکڑوں لوگ زندہ تھے جن کے سامنے ابرہہ اس کے لشکر کو تباہ کیا گیا تھا، کیونکہ اس صورت کے نزول کے وقت اس واقعے کو زیادہ سے زیادہ 50 سال گزرے تھے. اس لیے ہر کسی کو معلوم تھا کہ ابرہہ اور اس کا لشکر کس طرح تباہ ہوا تھا. اسی بنا پر علم ترا کیفا کے الفاظ استعمال فرما کر اہل مکہ کو انتباہ کیا گیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت سے باز آ جاؤ، ورنہ تمہارا حشر بھی ابرہہ اور اس کے ساتھیوں جیسا ہوگا. چنانچہ ٹھیک کچھ عرصے بعد ہی بدر میں کمزور مسلمانوں کے ہاتھوں قریش مکہ کا وہی حشر ہوا جو ابرہہ اور اس کے ساتھیوں کا ہوا تھا. بالکل ٹھیک.
यहाँ पर एक राय के मुताबिक ये खिताब जो है वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से किया जा रहा है, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश से मतलब मुख्तलिफ रवायत में मुख्तलिफ टाइम ड्यूरेशन आता है, और अल्लाह बेहतर जानते हैं कि क्या ठीक है, लेकिन कुछ ही अरसा पहले, ठीक है, बहुत ज्यादा साल नहीं, जैसे अभी आपने भी बताया कि 50 के साल पहले ये वाकया हुआ था, तो आपकी पैदाइश से कुछ अरसा पहले ये वाकया हुआ, और ये वाकया मतलब उस वक़्त लोगों में बहुत ज्यादा मकबूल भी हुआ, और फिर अल्लाह ताला पर जो है वो यकीन लोगों का वो बढ़ गया था। ठीक है। तो मतलब ये कोई जो वाकया था वो बहुत ज्यादा कोई पुराना नहीं था, और लोग इससे फेमिलियर थे। तो एक रवायत के मुताबिक ये खिताब जो है, ये जो कहा जा रहा है कि आपने नहीं देखा, तो ये उन मतलब लोगों को मुखातिब किया जा रहा है जिन्होंने ये वाकया उस वक्त देखा था, और अगर आंखों से नहीं भी देखा था तो उस वक्त सुना था, मतलब क्योंकि उसी एरा का वो वाकया था, तो उसमें सुना हुआ था, उन्हें मालूम था इस वाकये की हकीकत के बारे में। और अगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये खिताब है, तो उसमें फिर यही है कि आपको भी मालूम था, कि लोगों से आपको भी ये वाकया मालूम था, फिर इसीलिए यहाँ पर वो वाकये की ज्यादा तफसील नहीं है कि कैसे अ, तफासिर में तो हमें मिलती कैसे ये वाकया पेश आया, अंदर सिर्फ एक हुआ था किस तरह से। ठीक है, वो इसीलिए कि वहां लोगों को सबको मालूम था ये वाकया, और वो अच्छी तरह से उनको मालूम था। तो क्या आपने नहीं देखा कि आपके रब ने कैसा सलूक किया हाथी वालों के साथ। ठीक है। तो कैसा सलूक किया, ये जो कैसा का तर्जुमा आप कर रही हैं, या कैफा का तर्जुमा, कि कैसा हाल किया हाथी वालों का, इस तरह से भी आप कह सकती हैं इसको। तो होपफुली कि आपको ये बात समझ आ गई होगी इंशाल्लाह। तो आगे चलते हैं, तारा की तरफ, आलिया जी। रा हमजा जा। जी जी। आलिया जी। अच्छा, वो एक मैं पॉइंट जो पिछली बार गुलनाज जी आपने कहा था, और वो फिर मेरे से छूट गया अभी, ठीक है, ये वो आप बताना चाहेंगी कि मैं बताऊं, ये आ हरफे इस्तेफाम का। तो हमारी पिछली बार वो वीडियो मीटिंग एंड हो गई थी। अच्छा जी गुलनाज जी, आप भी कुछ, हाँ अच्छा चलिए मैं वो बता देती हूँ, फिर आप अपना पॉइंट शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। नहीं, आज है आप मैंने यहाँ तो पर। ए- एक मिनट हम्म। आलिया जी, मैंने यहाँ से कहना था कि ये कैफा जो है इसमें इस्तिफाम है, तो हम जो अस्मा इस्तिफाम होते हैं उनको हम मुब्तदा बना सकते हैं ना। तो यहाँ हम्म। पे हमने इसको इस तरह तरकीब हो सकती है कि इसको हम मुब्तदा बना के आगे जुमला फेलिया को जो है इसकी खबर बना के और जुमला इस्मिया करके हम तरा फेल के लिए मफूल बना दें। जी, अस्माए इस्तिफाम हम ऐसे कर सकते हैं तरकीब में, लेकिन आपको अगर याद हो कि हमने जब सूरह अल बकरा की थी, कैफ तकफुरून हम्म, बिल्लाहि, कि कैसे जी। वो इनकार कर सकते हैं अल्लाह का। तो कैफा हम्म जो है बेसिकली, जैसे मैंने इनिशियल में मिसाल के जरिए समझाना भी चाहा, कि जब एक हम्म दूसरे का हाल पूछना होता है ना, तो कैफा इस्तेमाल किया जाता है। हम्म, ठीक है, ये अरब का असलूब था। तो बेसिकली यहाँ पर जी। ये हाल बयान करने के लिए यहाँ पर आया हुआ, आप वो तरकीब भी कर सकती होती हैं अगर कोई और अस्माए इस्तिफाम आया होता। इस्तिफाम होगा। ठीक जी है, ठीक है। तो यहाँ पर इसको बिल्कुल। जो है वो हाल या मफूल ही बना ले तो वो ज्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि तर्जुमा आप देखिए ठीक। ना, आप उनका हाल बयान किया जा रहा है हाथी वालों का। हम्म ठीक हम्म, है, तो यहाँ पर फिर इसको ज्यादा ठीक है। अप्रोप्रिएट यही है कि आप इसको हाल बना लें। ठीक है, ठीक। जज़ाकिल्लाह। अच्छा, बस ये जो मैंने कहना क्योंकि जी जी बोलें आप, ठीक है। हरफे इस्तिफाम के बारे में लास्ट टाइम भी हमारी डिस्कशन रह गई थी, कि हरफे इस्तिफाम जो ऐसे सवालों के लिए आते हैं जिनके जवाब हाँ या नहीं में होते हैं, लेकिन आप यहाँ पर देखें कि क्या आपने नहीं देखा, तो यहाँ पर कोई जवाब हाँ या नहीं में नहीं आ रहा। और वो देखना जरूरी नहीं है कि आंख से ही देखना हो, जैसे अभी हमने जिक्र किया ना कि कुछ लोगों ने तो वो वाकया, वहां पर लोग मौजूद थे जिन्होंने आंख से देखा था, और कुछ लोगों ने सुना हुआ था, और उनको इस बात का यकीन था कि ये वाकया सच्चा था और ये अभी हुआ है कुछ टाइम पहले। तो मतलब हर एक ने आंख से उस वक्त नहीं देखा था, लेकिन यहाँ पर ये ताज्जुब के लिए आया हुआ है हरफे इस्तिफाम, ये सवाल के लिए नहीं आया हुआ है हरफे इस्तिफाम में, तरकीब में हमने इसको कुछ नहीं बनाया, लेकिन इसके जवाब में ये नहीं आ रहा कि हाँ हमने देखा था या हमने नहीं देखा था, ऐसा कोई असलूब यहाँ पर इस्तेमाल नहीं हुआ। सूरह माउन में भी यही असलूब इस्तेमाल हुआ था, कि ये यहाँ पर ताज्जुब के लिए आया, ताज्जुब मीन के हैरत का इजहार किया जा रहा है। और यहाँ पर भी देखें, ये बताने का मकसद क्या है
کیا ہاتھی والوں کا انجام نہیں دیکھا تھا کہ ابھی بھی پھر دوبارہ ہم پیچھے کی طرف اگر ہم جاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ پہ یقین نہیں کرتے یا توکل نہیں کرتے تو پھر کیا ہے. ٹھیک ہے, یہ اس طرح سے استعمال ہوا ہے یہاں پر. چلیں ابھی آگے چلتے ہیں. را حمزہ یا, اس کے اندر دیکھیں یہ محموز بھی ہے, اور جنہوں نے اب صحیح افعال اور غیر صحیح افعال کو دیکھ لیا وہ دیکھ لیں کہ یہ محموز بھی ہے اور یہ ناقص بھی ہے. جو ابھی ہم نے پڑھا لاسٹ لیسن میں مفروق لفیف ہم نے پڑھا مفروق اور مکرون, تو یہ یہاں پر مکرون سے ہے. ٹھیک ہے, دو حرف علت ایک ساتھ جمع ہو رہے ہیں, تو انشاءاللہ اگلی کلاس میں ہم پڑھیں گے, اس کو مزید دیکھیں گے. اور اس میں آپ دیکھیں گے کہ یہ را تھا, ٹھیک ہے, یا جو یا را سے پھر ترا اور پھر یا ساکین تھی, جب لم آیا تو یہ یا بالکل ہی حذف ہو گئی. اور یہ قواعد کیسے بنے, یہ ناقص کے قواعد کے تحت یہ کریٹ ہوا ہے, بنا ہے. اور یہاں پر دیکھیں آنکھ سے دیکھنا پہلا مطلب, دوسرا یہ ذہن سے دیکھنا یعنی سمجھنا, خیال کرنا, غور کرنا, نیند میں دیکھنا یعنی خواب دیکھنا. تو اب یہ سارا دیکھنا ہی اس کے اندر آ جائے گا کہ انہوں نے آنکھ سے دیکھا یا انہوں نے اس کو خیال کیا یا سمجھا یا ذہن سے دیکھا یا پھر انہوں نے کسی سے سن کر اس پر یقین کیا. ٹھیک ہے, تو یہ ساری باتیں اس کے اندر پھر آ جاتی ہیں. تو آگے چلتے ہیں اگلی آیت کی طرف. الم یجعل کیدہم فی تضلیل. یہ آیت کون گرامیٹکلی انالائز میں کرنا کروں چاہے گا؟ میں کر جی دوں. جی رافع, جی رافع ضرور کریں. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. علم یجعل کیدہم فی تضلیل. اور الف حمزہ جو ہے یہ ہے حرف استفہام, اور یہ تعجب کے لیے کا انداز ہے اس میں نا, کہ کچھ لم یہ حرف ہے اور حرف جازمہ ہے. یہ حرف جازمہ جو ہے یہ مضارع کو مضارع کا نا ماضی میں اس کی نفی کرتا ہے. مجزوم بھی کرتا ہے مضارع مجزوم کو, بھی کرتا اور ترجمہ ہے. ماضی میں لے جاتا ہے, جی اور جی دوسرے نمبر پہ کیا کرتا ہے, نفی کا مفہوم پیدا کرتا ہے. ٹھیک ہے, نفی کا جی تو معنی دیتا ہی ہے یہ. چلیں جی شاباش. جی یجعل ٹھیک یہ ہے. جو ہے فعل مضارع, ہوں اور مضارع کے یہ جو نا مضارع اگر نام یہ مجزوم ہے, اور اس کا جو مادہ ہے وہ ہے جیم آئین اور لام. جیم آئین اور لام. شاباش. تو باپ یہ اس کا پہچان سکتی باب. ہیں؟ جی جی ایک منٹ, اب تھوڑا سا سوچتے ہیں. جا تینوں پہ زبر ہے, تو اٹس مین کہ یہ فتح اچھا یفتح ایک فتح بار یفتح باب فا. باپا, ٹھیک شاباش. جب بھی مضارع آپ کے سامنے آ جائے نا, اس میں با پہچانا آسان ہوتا ہے. آئین کلمہ کو جی دیکھنا ہے, اگر تو آئین وہی کلمہ پیش والا ہے تو باب نون سے نوٹ کر لیں نون. اپنے پاس. ٹھیک ہے, اور اگر جی آئین کلمہ جو ہے وہ زبر والا ہے تو وہ باب پاسبلٹی ہے کہ وہ باب فا ہو یا سین ہو, کیونکہ سین میں بھی مضارع میں آئین کلمہ آپ کو زبر والا نظر آتا ہے. اور اگر آئین کلمہ زیر والا ہو مضارع میں تو وہ باب دعاد ہوتا ہے, اور یہی یاد زیادہ ہوتا آپ کے پاس نظر آتے ہیں نا. تو اب یہ آئین کلمہ ہے. ہمیں جو ہے وہ زبر والا نظر آ رہا ہے, تو زبر دو والا. پاسبلٹی ہیں, ایک باب فا کی اور ایک سین کی. تو پڑھ کے دیکھ لیں, جیسے آپ نے پڑھا جعلا یجعلو, تو جعلا سے پتہ چل گیا کہ یہ باب فا ہے. اگر سین ہوتا تو آئین کلمہ میں ماضی میں زیر آتی. ٹھیک ہے, تو یہ اپنے جی پاس ایک ٹپ جی لکھ لیں تو باب پہچانا آسان ہو جاتا ہے. چلیے ماشاء اللہ اور بارک اللہ. اس کا یجعل سے فاعل ہے. جی, ہوں اور اس کا جو فاعل ہے وہ ہوگا اسی کے اندر ہوا, اسی کے ہوا. اندر ہوا. شاباش قاعدہ شاباش. خم قاعدہ جو ہے یہ مضاف ہے. یہ رافعہ صبیحہ کو سے کرواتے ہیں. ٹھیک ہے, ابھی کیونکہ جی یہی دو آیات ہم نے کرنی, تو تھوڑا تھوڑا حصہ کر لیتے ہیں. ٹھیک ہوگا. جی صبیحہ. جی قیدہ جو ہے یہ چال یا داؤ کے لیے آتا ہے. کاف یا دال اس کے ہوں روٹ ورڈز ہیں, اور یہ چونکہ درمیان میں یا آ رہا ہے تو یہ اجوف یائی ہے, ہوں اور باب دعاد ہے. اور ویسے یہ قیدن جو ہے یہ مصدر ہے. مصدر ہے. یہاں پر یہ اسم استعمال ہوا ہے نا, مرکب اضافی کی کنسٹرکشن ہے. جی آگے ہم ضمیر ساتھ لگ گئی تو یہ مرکب اضافی ہو گیا. ان کی چال. تو فی ہوں حرف جر, اور تدلیل جو ہے اس کا روٹ ورڈ ہے دعاد لام لام, اور یہ مصدر ہے یہاں پہ تدلیل, اور یہ باب تفعیل ہوں ہے یعنی کہ گمراہی. باب. اچھا, آپ مجھے یہاں بتا سکتی ہیں کہ یہ غیر صحیح فعل ہے یا نہیں؟
یہ جو دعاد لام ہے یہ غیر صحیح فعل ہے. یہ غیر صحیح غیر اس صحیح طرح سے فعل ہے میں کون سی قسم ہے؟ اس میں لام 2 دفعہ آیا ہے. مداف. ہاں مضاف ہے، ٹھیک ہے، یہ مضاف ہے. مضاف ہے جی. ہوں تو اس شاباش. لیے یہ غیر صحیح فعل ہے اور یہ مضاف ہے. ہوں اور اب یہ بن گیا قیدہم ان کا داؤ فی تدلیل گمراہی میں. یہاں پہ بیکار کے معنوں میں بھی آیا ہے کیونکہ باب ہوں تفعیل ہے. خوب اچھی طرح ضائع کیا یعنی خوب اچھی گمراہ طرح. کیا. ہوں تو کیا اس نے، اب ہے تو اللہ تعالیٰ نے کیا لیکن یہاں پہ اب اس کے حساب سے آئے گا کہ کیا اس نے ان کے دعووں کو بیکار نہیں کر دیا. اصل میں لفظ قیدن ہوں استعمال کیا گیا ہے جو کسی شخص کو نقصان پہنچانے کے لیے خفیہ تدبیر کے معنی میں بولا جاتا ہے، معنی میں بولا جاتا ہے. سوال یہ ہے کہ یہاں خفیہ کیا چیز تھی؟ 60,000 کا لشکر کئی ہاتھی لیے ہوئے اعلانیہ یمن سے مکہ آیا تھا. اس نے یہ بات چھپا کر نہیں رکھی تھی کہ وہ کعبہ کو ڈھانے آیا ہے، اس لیے یہ تدبیر تو خفیہ نہیں تھی. البتہ جو بات خفیہ تھی وہ حبشیوں کی یہ غرض تھی کہ وہ کعبہ کو ڈھا کر قریش کو کچل کر اور تمام اہل عرب کو مروب کر کے تجارت کا وہ راستہ عربوں سے چھین لینا چاہتے تھے جو جنوب عرب سے شام و مصر کی طرف جاتا تھا. اس غرض کو انہوں نے چھپا رکھا تھا اور ظاہر یہ کیا تھا کہ ان کی کلیسا کی جو بے حرمتی عربوں نے کی ہے اس کا بدلہ وہ ان کا معبد ڈھا کر کرنا چاہتے ہیں. تو اب یہ جو ہے نا ہوں اصل الفاظ کے تدلیل یعنی ان کی تدبیر کو اللہ تعالیٰ نے گمراہی میں ڈال ہوں دیا. لیکن محاورے میں کسی تدبیر ہوں کو گمراہ کرنے کا مطلب اسے ضائع کر دینا اور اسے اپنا مقصد حاصل کرنے میں ناکام کر دینا. جیسے اردو میں ہم کہتے ہیں نا فلاں شخص کا کوئی داؤ نہ اصل الفاظ میں فی تدلیل یعنی کہ ان کی تدبیر کو اس نے گمراہی میں ڈال دیا، لیکن محاورے میں کسی تدبیر کو گمراہ کرنے کا مطلب اسے ضائع کر دینا اور اسے اپنا مقصد حاصل کرنے میں ناکام کر دینا. جیسے ہم اردو زبان میں کہتے ہیں کہ فلاں شخص کا کوئی وار نہ چل سکا، اس کا تیر نشانے پا نہ بیٹھا، تو یہی اسلوب یہاں پر استعمال ہوئے فی تدلیل کے ساتھ. تو یجعل فعل قیدہم مفعول فی تدلیل کو ہم متعلق یا مفعول ثانی بھی کہہ سکتے ہیں. یجعل کے اندر ہوا اس کی فاعل، ٹھیک ہے، اور یہ جملہ فعلیہ ہو کر ہمارے پاس ایک جملہ بن جائے گا. اور جیسے ہم نے پہلے بھی بات کی کہ آ جو ہے وہ تعجب کے لیے آیا ہے، یعنی کہ حرف استفہام تعجب کے لیے آیا ہے. تو اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ یجعل استعمال ہوا ہے. یجعل فیل جیم عین اور لام حروف مادہ اور یہ مجزوم استعمال ہوا ہے. با ہے. جعل یجعل جعلن کثیر المعنی لفظ ہے، قرآن میں متعدد معنی میں استعمال ہوا ہے، یعنی بنانا، رکھنا، مقرر کرنا کے معنی میں. اور جو ہے وہ یہاں پر آپ نے دیکھا کہ تدبیر کو مطلب بنانے سے ہی استعمال ہوا ہے معنی. عمل کی بات ہم اس سورہ مبارکہ سے دیکھ لیتے ہیں کہ عمل کے پوائنٹس کیا نکلتے ہیں. تو پہلا پوائنٹ، اللہ کے گھر کا دشمن کبھی کامیاب نہیں ہوتا. جس کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ کھڑے ہو جائیں دنیا کی سب سے بڑی طاقت بھی ریزہ ریزہ ہو جاتی ہے. یعنی اللہ کی طاقت سب سے بڑی طاقت ہے. اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ قوت اور طاقت رکھنے والے ہیں، وہی اپنے گھر اور دین کی خود حفاظت کرنے والے ہیں. یہ سبق ہمیں ملتا ہے سورہ فیل سے. اللہ سبحانہ تعالیٰ کے دین کے خلاف سازش کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈرنا چاہیے. تو یہاں سازشیں، پلان، طاقت سب اللہ کے ارادے کے سامنے کچھ بھی نہیں ہے. بڑا سے بڑا لشکر بھی بے معنی ہو جاتا ہے، کچھ نہیں کر سکتا جب اللہ تعالیٰ کی مدد شامل نہ ہو. تو پلانز، طاقتیں
سب اللہ تعالیٰ کی مدد شامل ہوگی تو ہمارا پلان کوئی بھی سکسیسفل ہو سکتا ہے، چاہے وہ پازیٹیو ہو مطلب یا نیگیٹو۔ تو اللہ تعالیٰ کی مدد سب سے زیادہ ضروری ہے۔ ابراہ کا پلان مضبوط تھا مگر انجام کی تدمیل یعنی کہ مکمل بربادی کی صورت میں اس کو دیکھنا پڑا۔ تو انہوں نے پلان تو بہت اچھا مطلب اسٹرانگ بنایا ہوا تھا کہ ان کے لشکر بھی ان کے پاس تھا، ساز و سامان بھی اچھا خاصا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ کے پلان کے سامنے، اللہ تعالیٰ کے سامنے ان کا پلان، ان کا لشکر، ان کی طاقت، ان کی سازش سب فیل ہو گئی، سب ناکام ہو گئے۔ تو اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اللہ کی طاقت سب سے بڑی طاقت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ طاقت پر گھمنڈ کرنے والوں کو بظاہر کمزور مخلوق سے تباہ کر کے ان کے غروب کو خاک میں ملا دیتے ہیں۔ یہ انشاءاللہ اگلی آیات میں ہم دیکھیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی قرآن پاک پر صحیح معنی میں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں بھی اللہ تعالیٰ کے فیصلوں پر راضی ہونے والا بنا دے۔ اللہ تعالیٰ کی مدد ہمارے ساتھ ہمارے کاموں میں شامل ہو جائے، ہمارا کوئی بھی کام اللہ تعالیٰ کی رضا کے بغیر نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ کی رضا جس کام میں ہو وہی کام ہم کرنے کے قابل ہوں، اور اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے دل کو اس بات پر مطمئن بھی کر دے، ہمارے پلان اللہ تعالیٰ کے پلان کے ساتھ ہوں، یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں کرنے کا حکم دیا ہے ہم سے صرف وہی کرنے والے، اور جس سے ہمیں بچنا ہے اس سے بچنے والے بن جائیں، اور یہ کام بھی ہم اللہ کی مدد کے بغیر نہیں کر سکتے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری مدد فرمائے، ہمیں قرآن پر صحیح معنی میں عمل کرنے والے اور اس کو صحیح طریقے سے سمجھ کر آگے پہنچانے والا بنائے انشاءاللہ تعالیٰ۔ تو انشاءاللہ سورہ مبارکہ کے اگلے حصے کو اگلی ویڈیو میں انالائز کریں گے۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔